بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ حرم شریف جا رہی ہوں میں اس وقت، اور ماشاءاللہ بہت ہی پلیزنٹ ویدر تھا اس وقت۔ ہوا چل رہی تھی کافی۔ اس وقت تو بہت زیادہ ٹھنڈ نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے اور ٹائم گزر رہا تھا اور ٹھنڈ بڑھ رہی تھی۔ اور یہاں جتنا بھی کراؤڈ ہے اس وقت وہ زیادہ تر عمرہ زائرین ہے۔ بہت ہی زیادہ تعداد میں ماشاءاللہ عمرہ زائرین آ رہے ہیں، اور جو یہاں آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں ان سب کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ میں جب بھی حرم شریف جاتی ہوں، چاہے میں ولاگ بناؤں یا نہ بناؤں، تب بھی میں آپ سب لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھتی ہوں، اسپیشلی جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ جنہوں نے نہیں بھی کہا میں ان کے حق میں بھی دعا کرتی ہوں۔ بس اللہ پاک آپ سب کے حق میں میری دعائیں قبول فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ آج میں جس راستے سے جا رہی ہوں، یہ فرسٹ ٹائم آپ میرے ولاگ میں دیکھ رہے ہوں گے۔ ہمیشہ میں دوسری طرف سے جاتی ہوں، لیکن آج شہزاد لیٹ ہو رہے تھے تو بس انہیں میں نے کہا کہ آپ مجھے یہیں سے چھوڑ دیں، کیونکہ اب میں اس راستے سے اس لیے نہیں آتی کہ اب یہاں سے جہاں مجھے بیٹھنا ہوتا ہے مسجد نبوی میں، وہاں تک بہت زیادہ پیدل چلنا پڑتا ہے، تو پھر بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں تو وہ بھی پھر تھک جاتے ہیں، اس وجہ سے بس۔ اور اب یہاں پر کراؤڈ بہت زیادہ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ یہ پوری جگہ فوڈ اسٹریٹ میں کنورٹ ہو گئی ہے، ورنہ پہلے یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ بس وہی شاپس ہوتی تھی جو ہوٹلز وغیرہ کے نیچے تھی، لیکن اب یہاں پر کافی کچھ چینج ہو گیا ہے، اور ابھی بھی کافی کچھ انڈر کنسٹرکشن ہے۔ اور اس راستے سے میری بہت بہت زیادہ یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ آج سے 5-6 سال پہلے جب میرے پاس بیبیز نہیں تھے، تب میں ہمیشہ اسی راستے سے حرم شریف آتی تھی، اور اس وقت میں ماشاءاللہ ہر دوسرے تیسرے دن حرم شریف آ جایا کرتی تھی، کیونکہ میں اکیلی ہوتی تھی اور شہزاد بھی اپنی ڈیوٹی پر ہوتے تھے، تو بس پھر میں اپنے ٹائم سے سب کام وغیرہ ختم کر لیتی تھی، اور جس وقت شہزاد اپنے کام پر جاتے تھے تو وہ مجھے یہاں ڈراپ کر جاتے تھے۔ اور جب بھی میں آتی تھی، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز میں حرم شریف میں ہی ادا کرتی تھی، اور میں ہمیشہ عشاء کی نماز کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر کے اور ریاض الجنہ میں نوافل ادا کر کے پھر ہی گھر جایا کرتی تھی۔ اور آج بھی میرا کافی ٹائم کے بعد پھر اسی طرح آنا ہوا تھا کہ میں عصر کی نماز میں آئی تھی، اور مغرب اور عشاء الحمدللہ باجماعت ادا کی تھی میں نے۔ اور آج اسی راستے سے آتے ہوئے اور حرم شریف میں بھی بار بار میری آنکھیں نم ہو رہی تھی، اور میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں کن لفظوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، اور بس میری زبان سے بے ساختہ یہی نکل رہا تھا، الحمدللہ۔ کیونکہ ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ میرے پاس اولاد نہیں تھی، اور میں انہی رستوں سے گزرا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے بہت بہت دعائیں کیا کرتی تھی کہ اللہ پاک مجھے اولاد کی رحمت اور نعمت سے نوازے۔ لیکن میں جب بھی کسی کے بھی پاس بیبیز دیکھتی تھی تو میں اپنے دل میں بھی ماشاءاللہ ضرور کہتی تھی، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا ضرور کرتی تھی کہ اللہ پاک انہیں اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ بری نظر سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اور ایک آج کا دن تھا کہ میں ماشاءاللہ اپنے 3 بیبیز ایک ساتھ لے کر جا رہی تھی، ماشاءاللہ ٹوئنس بوائز اور لٹل پرنسز، اور میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی رحمت اور نعمت دونوں سے نوازا ہے۔
ناممکن سے ممکن کے درمیان کے اس سفر میں بہت سخت قسم کی آزمائشوں کا بھی سامنا کیا ہے میں نے، لیکن مجھے اس بات پر یقین ہے کہ آزمائشیں انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند کرتے ہیں۔ اور زندگی تب بہت آسان ہو جاتی ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتا ہے۔ بس ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہیں۔ ریان گر جاؤ گے بابا۔ جس سائٹ پر میں جا کر بیٹھی تھی وہیں پر ہی میں نے عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی تھی۔ جس وقت میں حرم شریف آئی تھی اس وقت عصر کی نماز تو باجماعت نہیں ادا کر سکی تھی، میں تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی، لیکن مغرب اور عشاء الحمدللہ باجماعت ادا کی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد بھی کافی دیر میں وہیں پر ہی بیٹھی تھی، اور اب اس وقت یہاں زیارت کرنے کے لیے آ گئی تھی میں۔ بچے ساتھ تھے اور پرمٹ بھی نہیں تھا تو اندر تو نہیں جا سکی تھی میں، لیکن یہاں سے بالکل سامنے یہ روضہ مبارک ہے، یہیں پر ہی کھڑے ہو کر میں نے سلام پیش کیا اپنی اور ان سب کی طرف سے بھی جنہوں نے مجھے سلام کے لیے کہا تھا۔ اور یہاں سے سلام پیش کرنے کے بعد پھر میں روضہ مبارک کی دوسری سائڈ پر چلی گئی تھی، اور وہیں پر بیٹھ کر میں نے نوافل ادا کیے، قرآن پاک پڑھ لیا تھا کیونکہ میں پھر شہزاد کا ویٹ کر رہی تھی جب تک وہ آئے۔ آج اللہ تعالیٰ کے گھر میں مجھے اور میرے بچوں کو بہت زیادہ پیار ملا اللہ تعالیٰ کے بندوں سے۔ بہت ساری لیڈیز نے مجھے بہت پیار کیا، ریان کو، ایان کو، عریشہ کو، اور جو بھی ہمیں پیار کرتی ہیں وہ ہمیں بہت ساری دعائیں دیتی ہیں، مجھے پکڑ کے میرا ماتھا چومتی ہیں، اکثر گلے لگا لیتی ہیں، اسپیشلی ریان کی وجہ سے، اور مجھے بہت دعائیں دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ دنیا میں ہی جنت کما رہی ہیں۔ اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا، بہت دور دور سے بہت سے لوگ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ میرے بچوں کو اٹھا کر پیار کرتے ہیں اور مجھے اور میرے بچوں کو بہت زیادہ دعائیں دیتے ہیں، اس وقت اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اور کچھ لوگ ان تینوں کے ساتھ پکچرز بھی لیتے ہیں۔ نہیں گرو گے، آ جاؤ، نہیں گرو گے، آپ وہاں سے آ جاؤ جی۔ محمد ریان
واو ماشاء اللہ. شاباش شاباش میرا بیٹا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اپنے ولاگ کو اینڈ کرتی ہوں میں اس اچھی بات کے ساتھ کہ اگر کبھی آپ وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں تک آپ جانا چاہتے تھے تو یقین رکھنا اس بات پر کہ بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں تک اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائیں گے. بس جی یہیں تک تھا میرا آج کا ولاگ. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کر دیں, اپنی فیملی اور فرینڈس میں شیئر کر دیں, اور اگر میرا ولاگ فرسٹ ٹائم واچ کر رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیے گا خیال. مجھے اور میری فیملی کو رکھیے گا اپنی دعاؤں میں ضرور یاد. ملوں گی میں آپ لوگوں سے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے فی امان اللہ.